پیارے دوستوں، چلو آج سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، بچپن سے لے کے آگ میں ڈالنے تک کی واقعہ۔ تو دوستوں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ہماری کہانی کیسی لگی آپ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جنم میسوپوٹیمیا کے اس نامک شہر میں ہوا جو آدھونک عراق میں استھپت ہے۔ ان کا جیون کال لگ بھگ یعنی 2000 عیسوی مانا جاتا ہے۔ ان کے پتا کا نام آزر تھا جو پتھروں کی مورتیوں کو تراشتا تھا اور بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، آزر کے گھر، جو اس کا ابو جان۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی مورتیوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ان مورتیوں میں نہ کوئی شکتی ہے اور نہ ہی کسی کا سہایتا کر سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں جب دوڑنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا سورج کو، تو اس نے سوچا کہ شاید سورج خدا ہوگا، لیکن وہ بھی شام ہوتے ہی ڈوب گیا۔ جب انہوں نے رات میں چاند کو دیکھا تو سوچا انہوں نے شاید یہی خدا ہوگا، لیکن چاند بھی کچھ دیر بعد چھپ گیا۔ تو انہوں نے ستارے کو دیکھا تو ستارہ بھی صبح ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا یہ سب کوئی خدا نہیں ہے، بس خدا ایک ہے۔ میسوپوٹیمیا میں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا سماج مورتی کی پوجا کر رہا تھا۔ انہوں نے اس پرستوں کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے پتا اور سماج کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ مورتی کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک پرسدھ گھٹنا میں جب پورا شہر تہوار منانے کے لیے باہر گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں جا کر سبھی مورتیوں کو توڑ دیا، کیول ایک بڑی مورتی کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو مورتیوں کو ٹوٹا ہوا پایا، تو انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ساہس سے کہا، اس بڑی مورتی سے کیوں نہیں پوچھتے، شاید اس نے کیا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان پر تنگ کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو چڑھا رہے ہیں، کیونکہ مورتی بول نہیں سکتی۔ اس گھٹنا نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی کی پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو راجا نمرود کے پاس لے جایا گیا، جو اس سمے کا سب سے شکتیشالی بادشاہ اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ان مورتیوں کو توڑا ہے؟ انہوں نے مورتیوں کو توڑا ہے۔ ابراہیم نے ساہس کے ساتھ اتر دیا کہ اصلی خدا وہی ہوتا ہے جو سب کا رکشا کرتا ہے، اور مورتیوں کی پوجا غلط ہے۔ اس سے نمرود ناراض ہو گیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو موت کی سزا سنا دینے کا آدیش دیا۔ نمرود نے آدیش دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مثال آگ میں ڈالا جائے، پھینک دیا جائے۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ایک بہت بڑی آگ لگانے کا آدیش دیا، جو اتنی وسال تھی کہ اس کی لپیٹ آسمان کو چھو رہی تھی۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی اس کے پاس سے گزرنے کے لیے ڈرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسی میں باندھا گیا اور آگ میں ڈالنے کی پریاس کیا گیا تو ڈول اٹھ نہیں رہی تھی۔
تبھی جا کے کچھ درباریوں نے راجا سے کہا کہ اس کی ڈول ایسے نہیں اٹھے گی، کیونکہ یہ اللہ کا پاک بندہ ہے اور پیغمبر ہے، تو اس کے لیے اٹھانے کے لیے ایک رنڈی کو لایا جائے، ناچنے والی، دھندا کرنے والی کو لایا جائے، جو سب سے زیادہ مشہور طوائف تھی۔ اس کو وہاں کے سردار نے خرید کے لایا اور اسے ننگا ناچ کرایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی ڈول خود بخود اٹھ کر آگ میں چلی گئی۔ تو آگ میں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے اچھا رکشا کرتا ہے۔ اس دعا سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا بھروسہ اللہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ترنت فرشتوں کو بھیجا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو آدیش دیا، یا نارا کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو دوستو ایک بات یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں کہ یہ جو دعا ہے، یا نارا کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اگر کسی کو شدت سے بخار آ جائے، چاہے بچہ ہو یا بڑا، تو اس دعا کو 11 بار یا 21 بار پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی بخار کم ہو جائے گی، کیونکہ بخار جو ہوتا ہے وہ آگ کی شدت ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے اس آدیش سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لوگ چہت رہ گئے اور یہ چمتکار دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ اس چمتکار کے بعد نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اور کئی سوال پوچھے، کئی امتحان سے گزارے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے چنوتی دی کہ اگر تم خدا ہو، اپنے آپ کو ایشور مانتے ہو اور کہتے ہو تو سورج کو پچھم سے نکال کے دو اور پورب میں ڈبا کے دکھاؤ۔ نمرود اس چنوتی کا سامنا نہیں کر سکا اور وہ اپنی جگہ پر بے بس کھڑا رہ گیا۔ اس گھٹنا نے لوگوں کو دلوں کو جیت لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی چرچا ہونے لگی۔ پورے شہر میں اس کا چرچا پھیل گیا اور بڑھ گیا۔ کچھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ اور حالانکہ نمرود نے اپنا شاسن جاری رکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس کہانی سے بہت لوگ مسلمان ہو گئے اور اس کو ماننے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی آستھا اور دھیریہ سے کسی کی بھی کٹھنائی کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے جیون میں اللہ تعالیٰ کے پرتی ایک بھروسہ اور وشواس ساہس کا پردرشن کیا، جو ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سمے یا کسی مصیبت میں پھنس جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبانا، تاکہ سب سے پہلے روحانی روشنی کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، آپ لوگوں کا دھنیہ واد، شکریہ۔